نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادت کے اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا۔ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ہے، یعنی دوسرے مہینے کے جو فرض ہے اور اس کا نفل پڑھنا فرض کے برابر ہے۔ ہم اس جگہ اپنی اپنی عبادت کرنے کی ذرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مبارک مہینے میں فرائض کا ہم سے کس قدر اہتمام ہوتا ہے اور نوافل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ فرائض میں تو ہمارے اہتمام کی حالت ہے کہ سحر کھانے کے بعد سو جاتے ہیں اور اکثر صبح کی نماز قضا ہو گئی، اور کم از کم جماعت تو اکثر کی فوت ہو جاتی ہے۔ گویا سحر کھانے کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ متحم بشان فرض کو یا بالکل قضا کر دیا، کم از کم ناقص کر دیا کرو۔ بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کو اہل اصول نے ادا ناقص فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک جگہ ارشاد ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والوں کو گویا نماز بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے، جو شخص بغیر عذر کے بدون جماعت نماز پڑھتا ہے اس کے ذمے فرض تو ساقط ہو جاتا ہے مگر اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح دوسری نماز مغرب کو بھی جماعت اکثر کی افطار میں نظر ہو جاتی ہے، اور رکعت اولیٰ یعنی تکبیر اولیٰ تو کا ذکر ہی نہیں ہے، اور بہت سے لوگ عشاء کی نماز کی تراویح کے احسان کے بدلے میں وقت سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو رمضان المبارک میں ہماری نماز کا حال ہے جو عام ترین فرائض میں ہے۔ ایک فرض کے بدلے میں 3 کو ضائع کیا جائے یہ تو اکثر ہے، ورنہ ظہر کی نماز قیل اللہ کی اور عصر کی نماز اختیاری کا سامان خرید کی نظر ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا گیا ہے۔ اور اسی طرح فرائض پر آپ خود غور فرما لیں کہ کتنا اہتمام رمضان المبارک میں ہم نے ان کا کیا ہے، اور جب فرائض کا یہ حال ہے تو نوافل کا کیا پوچھنا۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، ہمیں نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اشراق اور چاشت تو رمضان المبارک میں سونے کی نظر سے ہی ہو جاتی ہے، اور اوابین کا کیسے اہتمام ہو سکتا ہے۔ ابھی تو روزہ کھولا ہے، آئندہ تراویح کا بھی سہم ہے، یعنی تراویح بھی پڑھنی ہے۔ تہجد کا وقت تو ہی عین سحر کھانے کا وقت ہے، پھر نوافل کی گنجائش کا، لیکن یہ سب باتیں بے توجہ نہ کرنے کی ہے۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، ہمیں نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے اور نوافل بھی پڑھنے چاہیے۔ کیا اب ہمیں اگلے سال مہینہ یہ نصیب ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ہماری موت لکھ رکھی ہو تو ہم کیسے بچ جائیں گے۔ تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے، ہمیں نوافل بھی پڑھنی ہے، ہمیں تراویح بھی پڑھنی ہے، اور ہمیں غریبوں کا بھی خیال کرنا ہے جو روزہ افطار نہیں کر سکتے ہیں، مطلب ان کے گھر بہت تنگ دستی ہے، ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں ان کے گھر بھی سامان پہنچانا ہے۔ ہمیں سب چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سبھی بھائی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔